الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقین کالفجار. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ: اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. اسی طرح کا گمان تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے لیے جہنم کی آگ میں بڑی تباہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے انہیں ان کے برابر قرار دے دیں جو زمین میں فساد برپا کرتے رہے ہیں؟ یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ ہم متقین اور بدکاروں کو ایک جیسا قرار دے دیں؟ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا اور ان کے قصے کے آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. پھر اس خلافت کے تقاضوں کے حوالے سے ذمہ داریاں بھی بتائی گئی تھیں، اور بات یہاں مکمل کی گئی تھی کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور انجام کار اللہ کے شدید عذاب کا نشانہ بنتا ہے. قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی قوم، افراد یا فرد کو شدید عذاب میں مبتلا ہونے کی وعید سناتا ہے، وہاں پھر اپنی قدرت و خالقیت کے مظاہر کو ضرور بیان کرتا ہے اور ایسے مظاہر قدرت کو یاد دلاتا ہے جن کا انسان اپنی روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے. اسی اسلوب کے پیش نظر یہاں بھی رب کائنات نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان پائی جانے والی مخلوقات کا ذکر کیا اور ان مخلوقات کی تخلیق کے خاص پہلو کی جانب متوجہ کیا. اس پہلو کی جانب متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا: وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کو یوں ہی خالی از حکمت پیدا نہیں کیا. آیت مبارکہ کے اس حصے میں کائنات سماوی و ارضی کی تخلیق کے جن پہلوؤں کی جانب اشارات کیے گئے ہیں انہیں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات جس کی جانب وما خلقنا کے لفظ میں توجہ دلائی گئی وہ یہ کہ آسمانی دنیا کا نظام ہو یا زمینی دنیا کا، یہ پیدا کیا گیا ہے. اگرچہ یہ برس ہا برس سے اسی طرح چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ابھی نہ معلوم کتنے سینکڑوں یا ہزاروں برس اور چلے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہمیشہ سے اسی طرح چلتا رہا ہے اور ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا. نہ اس نظام کا کوئی نقطۂ آغاز ہے اور نہ ہی کوئی لمحہ اختتام، بلکہ اس کائنات کا ایک نقطۂ آغاز ہے، اور جس چیز کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے اس کا لمحہ اختتام بھی ضرور ہوتا ہے. دوسری چیز جس کی جانب اس لفظ میں متوجہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ پورے نظام کائنات کا خالق اللہ رب العالمین ہے. اس کائنات ارضی و سماوی کا کوئی اور خالق ہو یہ ممکن ہی نہیں، اس لیے فرمایا خلقنا، ہم نے پیدا کیا. تیسرا پہلو جس کی جانب لفظ باطلا سے متوجہ کیا گیا کہ یہ کائنات یوں ہی بلا مقصد بغیر کسی حکمت و مصلحت کے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ اس کی تخلیق میں ہزارہا حکمتیں پنہاں ہیں، جن میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس کائنات اور مستحکم اور مضبوط نظام میں غور و فکر کی دعوت دی گئی. چنانچہ دنیا کے سائنسداں مختلف شعبہ سائنس میں غور و فکر اور تحقیق کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اور جو سائنسداں اللہ کی خالقیت اور قدرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان مظاہر قدرت پر غور کر کے خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جبکہ اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے سائنسدان کی سوچ اور فکر قدرت تک محدود رہتی ہے. ان کی سوچ و فکر کے زاویے کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے مہیا مادی اسباب تک محدود رہتی ہے، لیکن اللہ پر ایمان اور اس پر بھروسہ و توکل ان کی روح میں شامل نہیں ہوتا.
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا نئے سے نئے سائنسی نظریات اور ایجادات کو اپنی ذاتی صلاحیتوں اور اپنے عقل و دانش کا کرشمہ ہی سمجھتا ہے، جبکہ اللہ پر ایمان رکھنے والا مفکر اس سے آگے کی فکر رکھتا ہے کہ جس عقل و دماغ سے یہ نئے نئے نظریات میں سامنے لا رہا ہوں، وہ عقل و دماغ مجھے کس ہستی نے عطا کیا ہے، جس ہستی نے میرے فکر و شعور کو، اپنی مخلوقات کو اتنی طاقت اور قوت عطا کی ہے، وہ خود کس قدر طاقتور ہوگا۔ اگر میں اس ہستی سے دوستی اور محبت کے بجائے دشمنی اور عداوت پیدا کر لوں تو کیا میں اس قادر مطلق ہستی کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ اور یوں وہ اللہ پر ایمان، اس کی محبت کے ساتھ اس کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ اس فرق کو آیت مبارکہ نمبر 28 میں واضح کیا گیا۔ ارشاد ہوا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ حق جل مجدہ یہاں اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو فساد اور بدامنی پھیلانے والوں کے اور متقین کو گناہ گاروں کے برابر قرار دے دیں؟ یعنی اس نظام کائنات اور اس نظام کائنات کی مخلوقات میں سب سے عظیم اور اہم مخلوق انسان اور اس کی زندگی ہے، اور وہ یوں ہی بلا مقصد نہیں پیدا کی گئی، بلکہ اس کائنات ارضی اور سماوی کی تخلیق کا مقصد انسان کی خدمت اور انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کون اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار رہتا ہے اور کون اللہ کا باغی اور سرکش بن کر زندگی گزارتا ہے۔ آسمانی نظام میں ان دونوں کا اپنے اعمال کی جزا و سزا ملنے کا ایک نظام ہے۔ ایک طبقہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا اور اس کے نتیجے میں جنت اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا ہوگا، جبکہ دوسرا اللہ کی جانب سے شدید غیظ و غضب کا شکار ہو کر جہنم کی سختیوں اور نار جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ آیت مبارکہ میں سمجھا دیا گیا کہ انسان زندگی کے دو الگ الگ نظریات اور عملی کیفیات کو دو الگ الگ شکلوں میں دیکھے۔ ایک طرف ایمان اور عمل صالح ہے، دوسری طرف کفر و شرک، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اعمال کی یہ دونوں کیفیات یا نظریات کی یہ دونوں کیفیات یکساں نہیں ہو سکتیں۔ یہی نظام عدل ہے، دراصل کائنات کی تخلیق کا جو مقصد ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 29 میں اسی مقصد پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ ارشاد ہوا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ کتاب مبارک ہم نے آپ پر اسی لیے اتاری ہے کہ صاحبان عقل و شعور اس پر غور کریں، اللہ کی حاکمیت، اس کی خالقیت اور قدرت کو پہچانیں اور تسلیم کریں، اپنی نظریاتی اور عملی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں تو کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل صالح نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔